بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے آر ہیڈ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ماہ شعبان کی مقدس اور انتہائی اہمیت کی رات 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور یہی وہ رات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، بزرگان دین نے اس رات کی بے انتہا اہمیت بتائی ہے، اور کئی کتابوں میں اس کے کئی ذکر و اذکار بھی درج کیے گئے ہیں، جو کہ اس رات کی اہم ترین عبادات میں شامل ہیں۔ خاص طور پر شب برات کے 6 نوافل تقریباً تمام بڑی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، اور بزرگان دین، اہل نظر، اہل اسلاف، تمام مشائخ عظام ان 6 نوافل کا اہتمام خاص طور پر کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اسی کا طریقہ سکھایا اور بتلایا گیا۔ شب برات کی پوری رات عبادت کی رات ہے، اور اس میں جتنا زیادہ ذکر و اذکار کیا جائے اور دن میں جتنا صدقہ خیرات کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ جتنی اپنی توفیق کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ذکر و اذکار کریں، پوری رات عبادت کا اہتمام کریں۔ معزز سامعین کرام، شب برات کی شب کا آغاز، شب بیداری کا آغاز، عبادت کا آغاز مغرب کی نماز کے بعد ہی ہو جاتا ہے، اور رات کے کسی پہر کا انتظار کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ مغرب کے بعد ہی آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اور کوشش کریں کہ صبح طلوع آفتاب تک اپنے آپ کو وقف رکھیں۔ یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اس رات کو عبادت میں گزاریں، اللہ کا فضل اور اس کا کرم تلاش کرنے میں گزاریں۔ آج میں آپ کو 6 نوافل کا طریقہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو کہ اہل نظر بزرگان دین کا خاص طریقہ ہے۔ یہ 6 نفل لازمی آپ نے پڑھنے ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کب پڑھنے ہیں، یہ آپ اس کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ شب برات کی مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی کہ 15ویں رات شروع ہونے سے پہلے ہی آپ غسل کر لیں، صاف ستھرے اور پاک صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر عبادت کے اہتمام کے لیے تیار ہو جائیں۔ مغرب کی نماز ادا کریں، اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل یعنی 6 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، اور اس طریقے سے آپ نیت کریں کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر، یعنی کہ عمر خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، اس کے لیے آپ نے یہ نیت کرنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اگلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد 41 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ پھر اگلے 2 نفل کی نیت کریں۔ اگلے 2 نفل کی نیت مشکلات سے نجات کے لیے، دنیاوی تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات کے لیے آپ نے نیت باندھنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اس طریقے سے کہ وہی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر سلام پھیریں، اور 41 بار سورۃ الاخلاص کا ورد کریں۔ آخری 2 نفل بھی آپ نے اسی طرح سے پڑھنے ہیں۔ اس کی نیت آپ نے غیر اللہ کی محتاجی، یعنی کہ غیروں کی محتاجی سے نجات کے لیے اور اللہ کی محتاجی کے لیے پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ آپ کو دوسروں کی محتاجی سے ساری زندگی بچائے رکھے۔ یہ نیت کر کے آپ نے آخری 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد 41 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور پھر جتنا ہو سکے درود و سلام، درود شریف پڑھ کر اللہ کے حضور
اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، عز و انکسار کے ساتھ دعا کریں اور اللہ سے خیر و عافیت اور مغفرت طلب کریں۔ سامعین کرام، خاص طور پر مغرب کے بعد یہ نوافل ضروری ہیں۔ اگر آپ کو وقت نہ ملے تو آپ عشاء کے بعد یا رات کے کسی بھی پہر ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اللہ اس پوری رات اللہ کرنے میں گزاریں، تلاوت قرآن پاک کریں، درود شریف کی کثرت کریں اور جتنے ہو سکیں نوافل ادا کریں، نماز تہجد پڑھیں اور صبح روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بابرکت اور سعادت والی رات کو اپنے لیے مغفرت والی رات بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔